بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جلیل خان کلاچی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے تمام رکاوٹیں دور کر دی۔ یعنی اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کا پہلے موقف یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہو کر اس چیز کو تسلیم کیا کہ جی بالکل فیصلہ ہم آپ کا مانتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ 3-2 کا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر اگلا بہانہ یہ بنایا گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس چیز کا بھی حل نکال لیا۔ سپریم کورٹ نے ان کو منہ بھی نہیں لگایا۔ سپریم کورٹ نے بلایا سیکٹری خزانہ کو اور کہا کہ حضور والا پیسے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم حاضر ہیں، پیسے موجود ہیں، اور کہا کہ آپ سوموار تک پیسے جمع کروائیں۔ بات اتنے تک ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ آپ تیار رہیں، آپ نے 14 مئی تک الیکشن کروانے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بڑکے مارتے ہیں نا، اور بعد میں ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب رات رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے الیکشن کمیشن کے پاس ہوں یا پھر سیکٹری خزانہ کے پاس ہوں، جس کے پاس بھی پیسے ہوں وہ پیسے پڑے ہی رہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا الیکشن کرانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اگر پیسے آ بھی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اب آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، آ بھی جاتے نہیں بلکہ آئیں گے، تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کو ابھی آگے چل کر سمجھ آئے گی کہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ پڑے رہیں گے۔ اچھا بہرحال، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار پہلے بھی اس قسم کے دعوے کیے ہیں کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اسمبلی ٹوٹی، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، پھر بعد میں اسی فیصلے کو ماننا پڑا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا، بعد میں یہ کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، پھر پیسے بھی دینے پڑے۔ اب پیسے آ بھی جاتے ہیں تو وہ پیسے پڑے رہیں گے۔ تو حضور والا، جس سپریم کورٹ نے آپ سے پیسے دلوائے ہیں، آپ سے پیسے نکالے ہیں، وہ الیکشن بھی کروانا جانتی ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رات آصف زرداری صاحب انٹرویو دے رہے تھے حامد میر صاحب کو۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن پر اعتراض نہیں ہے، الیکشن کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ حضور والا، آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کا بھی یہی موقف تھا کہ الیکشن پر اعتراض نہیں ہے، الیکشن کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ اور اس ٹائمنگ پر اعتراض کرتے کرتے تقریباً 11 سال کا طویل عرصہ بھگت گیا، طویل عرصہ گزر گیا، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے وہ گزارنا پڑا۔ آج وہی بات آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پر اعتراض نہیں ہے، الیکشن کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کی مقبولیت تو ہے ہی نہیں، خان صاحب نے بچے رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے لیے، وہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، خواہ کا پروپیگنڈا جو ہے وہ یعنی وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو حضور والا، اس کے بھی حل ہو سکتا ہے، 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بھی بچے رکھ لیں، آپ بھی کہہ لیجئے کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں، جو پرفارمنس اپنی دکھا رہے ہیں لوگوں کو، آپ اپنی پرفارمنس لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت تو ہے ہی نہیں آپ کے بقول، تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کروا دیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن آپ نے یہ دونوں کام نہیں کر دیں، کیونکہ آپ کو حقیقت کا علم ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، رات رانا ثناء اللہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں تھے۔ شاہ زیب نے بڑا کمال کا سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ اعتراض لگا رہے ہیں الیکشن کے اوپر، الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکتوبر سے بھی آگے الیکشن چلے جائیں اور اتنے الیکشن آگے چلے جائیں اور بعد میں آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور الیکشن مانگتے پھریں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور میرے خیال میں ایسا ہو بھی سکتا ہے، یعنی کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اگر الیکشن اتنے دور چلے جائیں تو اس کے بعد پھر یہی لوگ، یہ پی ڈی ایم والے، یہ زرداری اور یہ نون لیگ، یہ سارے لوگ پھر اکٹھے ہوں گے، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر دوبارہ الیکشن مانگیں گے، اور ان کو الیکشن پھر نہیں ملے گا۔ ان کو بعد میں یہ بات ان کی یاد آئے گی۔ بڑا کمال کا پوائنٹ اٹھایا ہے شاہ زیب خانزادہ نے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر، حالانکہ ایون کہ میں نے آپ سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ ایک اور استعفے کے بارے میں، ایک بڑے استعفے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب انہوں نے بہت سے اور حربے آزمائے، ایک اور حربہ اب آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی بدولت یعنی یہ سمجھتے یہ ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ایئر وے کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب یہ پی ڈی ایم والے، حکومت والے کیا سوچ رہے ہیں۔ میں وہ ٹویٹ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ راجہ محسن اعجاز سینئر جرنلسٹ ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں ایئر وے کے، بڑے سینئر ہے، ویل انفارمڈ رپورٹر ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ استعفے پر غور شروع، استعفے سے کیا الیکشن کا عمل رک جائے گا؟ کیا آنے والا قائم مقام انتخابات کروا سکے گا؟ قائم مقام ہوگا کون؟ کیا صرف ایک استعفے سے کام بنے گا یا ایک سے زیادہ استعفے لینے پڑیں گے؟ مختلف سوالات کے جوابات کی تلاش جاری۔
फिल्म इलेक्शन रोकने के 101 हरबे का अगला सीन, ये उन्होंने ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट का मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि अब इस्तीफा दिलवाया जाएगा किससे? चीफ इलेक्शन कमीशन से। लेकिन इनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साहब बैठा है उनके पास इख्तियार क्या है। मुझे फिर वही खान साहब की बात याद आ जाती है कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बैठा है उन्होंने इनको किसी का छोड़ा ही नहीं है। अब अगर ये समझकर यही कदम भी उठाते हैं कि इस्तीफा दिलवाते हैं चीफ से या उसके अलावा बाकी और से, तो फिर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? मैं अभी आपके सामने आइन का आर्टिकल 217 रखता हूं। वो क्या कहता है इस चीज के बारे में कि अगर चीफ इस्तीफा दे दे, अगर चीफ ना हो तो फिर इलेक्शन कैसे होगा, फिर क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस अभी आपके सामने मैं रखता हूं। आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए आइन का आर्टिकल 217 क्या कहता है अभी आपके सामने रखता हूं। आइन का आर्टिकल 217 ये कहता है, एट एनी टाइम व्हेन the office of the commissioner is vacant or the commissioner is absent or is unable to perform the function of his office due to any other cause, judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of Pakistan shall act as commissioner। यानी इसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ मौजूद है। उसके बाद होगा ये कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किसी एक जज को एज अ कमिश्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि वो मोस्ट सीनियर जज को नॉमिनेट करेंगे और वो जो है वो कमिश्नर के ओहदे पर फायज होगा और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इख्तियार है, यानी चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को वो नॉमिनेट कर सकते हैं और वो फिर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। ये लिखा हुआ है और इसमें मेरे ख्याल में जो आपने सोच कर रखा हुआ है उसमें आप बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा जो आप करना चाह रहे हैं। अगर उनसे आप इस्तीफा दिलवाते भी हैं तब भी आपका कुछ नहीं बनने वाला। अच्छा, ये बात जहां तक होगी। अब हम आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर। वफाकी काबीना का इजलास कल फिर बुला लिया गया है। इससे पहले भी एक इजलास बुलाया गया था, उसके बाद फिर उसको मुलतवी किया गया, उसके बाद फिर इन कैमरा इजलास हुआ और इन कैमरा इजलास में बहुत सी ऐसी चीजें जो बाहर को आ गई, एक इंतहाई अहम भी हुई हैं। उस इजलास में एक तो जो डैम फंड की रकम है उसको कौमी खजाने में जमा कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपके पास होनी चाहिए। हुजूर वाला वो रकम भी आपके पास आ जाएगी, तो उसके बावजूद भी आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा कोई 8-10 अरब की एड मिली थी, वो भी आपके पास थी, तब भी आपसे इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो कौमी खजाने में वो रकम भी आ जाएगी, फिर भी इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और करारदाद भी उन्होंने यानी मंजूर कर ली है कि जो 8 रुकनी फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ जज ने, उस फैसले को मुस्तरद करने की करारदाद भी इन्होंने मंजूर कर ली है। चलो बहरहाल ये करारदाद ही मंजूर करते रहेंगे और इनसे होगा क्या। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, एक और बुलावे के हवाले से भी आपको खबर दे दूं। हमेशा पाकिस्तान में होता यह है कि दस्तूर की तौहीन नहीं होती। पाकिस्तान में ना दस्तूर की तौहीन होती है और ना ही जमहूर की तौहीन होती है। यहाँ तौहीन शख्सियात की होती है, इदारों की होती है। एक और इदारे ने यह दावा किया है कि हमारी तौहीन हो गई है, तो लिहाजा खान साहब को बुला लिया गया है। तो इसी तरह फिर खान साहब को बुला लिया गया है। अब 18 अप्रैल को समाअत होगी, 4 रुकनी बेंच वो समाअत करेगा। किस हवाले से? कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की तौहीन की गई है, किसकी जानब से? फवाद चौधरी साहब है, उसमें खान साहब भी साथ उसमें पेश होंगे। यानी ये सारे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी इस इदारे की तौहीन की है। तो इस तौहीन के जुमरे में इनको बुला लिया गया है। अब 18 तारीख को 18 अप्रैल को समाअत होगी और 4 रुकनी बेंच इसका फैसला करेगा। चलो ये चीज भी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा रात के इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि अब पिंडी से ठंडी हवाएं चल रही हैं और कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए। हुजूर वाला किस हवाले से, किस चीज का सेलिब्रेट करें? पहले बहुत से सेलिब्रेट किए हैं हमने आपके साथ। आपने कहा था कि वोट को इज्जत दो, हमने कहा, कौम ने कहा ठीक है वोट को इज्जत देते हैं। कौम आपके साथ गई, खड़ी हुई, आप पीछे आ गए। कौम अभी भी वही खड़ी है कि वोट को इज्जत दो, जमहूर को इज्जत दो, इलेक्शन कराओ, लेकिन आप उससे भाग गए। हम तो सेलिब्रेट पहले भी करते थे, लेकिन आप सेलिब्रेट करके भाग जाते हैं। ये तो आपको ही समझ आएगी। बहरहाल पिंडी से ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये तो हुकूमत ही जानती है, बाकी लोग हैं वो जानते हैं। मजीद जो सियासी मंजरनामे में जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।